دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں ابتدائی طور پر جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور پھر مار کھائی، ان کے چچا صف میں لپیٹ کے ان کو دھوئیں دیتے تھے کہ یہ راستہ چھوڑ دو۔ انہوں نے تکلیفیں بھی برداشت کی ایمان قبول کرنے میں، دکھ بھی برداشت کیا ایمان قبول کرنے میں، تو السابقون الاولون میں ہیں۔ اور جو السابقون الاولون ہیں ان کو تو قرآن خاص طور پہ 11ویں پارے کے پہلے صفحے پہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں ذکر کرتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے کیا ہو گئے۔ سورۃ توبہ میں غالباً ایک آیت ہے جہاں اللہ جنتیوں کا ذکر کرتا ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے اور جنت کے انعامات اور نعمتیں ہم انہیں عطا کریں گے، ان نعمتوں کو بھی رب نے ذکر کیا اور جگہوں پہ بھی ذکر کیا۔ دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، میٹھے پانی کی نہریں، محلات ہیں، تخت ہیں، سونے چاندی کے کنگن ہیں، ریشم کے لباس ہیں، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ ان ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انہیں رب کی طرف سے رضا ملے گی۔ جنتیوں کو میں کہوں گا میں تم سے خوش ہو گیا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت وہ کیا ہے؟ رضوان من اللہ، اللہ کی طرف سے رضا کی سند۔ بندیالوی کہتے ہیں جو نعمت عام مومنوں کو جنت میں پہنچ کر سب سے آخر میں ملنی ہے، رب نے وہی نعمت میرے نبی کے یاروں کو اسی دنیا میں عطا کر دی تھی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پھر سنو، جتنے نوجوان بیٹھے ہو، تعلیم یافتہ طبقہ بیٹھے ہو، سنو، والسابقون الاولون، پڑھو میرے ساتھ، من المہاجرین والانصار۔ حضرت ابو بکر مہاجر نہیں؟ اگر ابو بکر مہاجر نہیں تو پھر ہجرت ہی کوئی نہیں۔ ابو بکر نے تو میرے نبی کے ساتھ مل کر ہجرت کی ہے میاں۔ حضرت عمر مہاجر نہیں، حضرت عثمان مہاجر نہیں، حضرت علی مہاجر نہیں، حضرت طلحہ مہاجر نہیں۔ بولو، قرآن پڑھو، قرآن سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100، والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے، آگے بڑھنے والے، پہلے پہلے، من المہاجرین والانصار۔ اور جو مہاجر انصار نہیں ہیں، فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین و انصار کی پیروی کی، ان کے پیچھے چلے، ان سے محبت کی۔ رہ گیا کوئی صحابی؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ یہ قرآن ہے، قطعی الثبوت ہے، اس لیے کوئی سند نہیں ہوندی، اس نے کوئی راوی نہیں۔ حدیث کے بھی راوی ہوتی ہیں، حدیث کے بھی، اس کے کوئی راوی نہیں، اس کے ماتھے کا جھومر ہے ذالک الکتاب۔ یہ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم۔ اس کے مقابلے میں جو حدیث آئے گی، سن لو آج ایک عقیدے کی بات، اس کے مقابلے میں جو حدیث آئے گی صحیح سند کے ساتھ آئے گی، اس سے ٹکرائے گی، اس کی تعویل کریں گے۔ کیا کریں گے؟ تعویل کا کیا معنی؟ ایسا معنی کریں گے قرآن کے مطابق ہو جائے، حدیث اپنی جگہ پہ صحیح ہو جائے، قرآن کے مطابق ہو جائے،
اور اگر تعویل نہیں ہوگی جاؤ علماء سے جا کے پوچھو. پھر کیا کریں گے؟ قرآن کو سینے سے لگا لیں گے, اس حدیث کو چھوڑ دیں گے, یہ کہہ کے چھوڑ دیں گے کہ میرا پیارا پیغمبر کوئی بات قرآن کے خلاف نہیں کر سکتا. تم تاریخ لیے پھرتے ہو, تم تاریخ کے بلبوتے پہ ناچتے پھرتے ہو. اصل چیز قرآن ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات. رب نے ان کے فیصلے کر دیے, رب نے ان کے فیصلے کر دیے. اے جج بنے ہویا, میں کون ہوں؟ مذہبی اسکالر ہوں, میں فیصلے کروں گا بھائی حق پہ کون اور باطل پہ کون ہے. تو میاں اپنی فکر کر, مرن تو بات تیرے نال کی بننا. جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے نا, انہوں نے چھوڑو, ان کے بارے میں رب نے فیصلے کر دیے ہیں. میڈیکل کالج ہو, فائنل امتحان ہو, میڈیکل کالج ہو, فائنل امتحان ہو, اور میڈیکل کے باہر ایک چائے کا کھوکھا لگانے والا بندہ جو میڈیکل کالج کے باہر چائے بیچتا ہے, وہ کہے اس کلاس دا امتحان میں لینا. بولو, اے تے نسبت میں کونی جوڑی. صحابہ کے مقابلے میں تو تمہاری وہ بھی نسبت نہیں ہے جو میڈیکل کالج میں پڑھنے والے بچوں کے مقابلے میں ریڑی والے کی ہے. کیا نسبت ہے؟ وہ ریڑی والا کہتا ہے امتحان میں نے لینا ہے, لوگ کہیں گے منہ سنبھال کے گل کر, کلاس جتنی اونچی ہوتی ہے ممتحن بھی اتنا اونچا ہوتا ہے. پرائمری سطح کے طالب علم ممتحن اس کے مطابق, میٹرک کا طالب علم ممتحن اس کے مطابق, ایم اے کا طالب علم ممتحن اس کے مطابق, لا کا طالب علم ممتحن اس کے مطابق. جیو جئی کلاس ہوئے ممتحن بھی اس کے مطابق ہوتا ہے. جو کلاس پڑھائی تھی آمنہ کے لال نے, جو کلاس پڑھائی تھی آمنہ کے لال نے, اس کا نصاب تھا قرآن, مدرسہ تھا بیت اللہ, بنانے والا خلیل اللہ, معتمم خود اللہ, اور وہاں کلاس پڑھنے والوں کو قرآن نے کہا اولئک حزب اللہ, اولئک حزب اللہ. کلاس اتنی اونچی تھی, کلاس اتنی اونچی تھی, اللہ کہتے ہیں امتحان لین واسطے بھی میں نانا پہ گیا. اٹھا قرآن, بندیالوی پڑھنے لگا ہے, اولئک الذین امتحن اللہ, امتحن اللہ, کرو مانا, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ کلاس اتنی اونچی تھی, ان کا امتحان لینے کے لیے مجھے آنا پڑ گیا. مولا ان کے ہاتھوں کا امتحان لیا, کتنا پکڑ سکتے ہیں, پاؤں کا امتحان لیا, کتنا بھاگ سکتے ہیں, آنکھوں کا امتحان لیا, کتنا دیکھ سکتے ہیں, کانوں کا امتحان لیا, کتنا سن سکتے ہیں. فرمایا نہیں لوگا, ان چیزوں کا امتحان تو اور لوگ بھی لیتے ہیں, میں نے تو اس جگہ کا امتحان لیا جہاں آمنہ کے لال کی نظر بھی نہیں پہنچتی ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. میں نے دیکھا اس میں تقوی کا کتنا ہے, الزمہم کلمۃ التقوی وحق بہا واہلہا. کیسے سمجھاؤں یار, جمعے کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ پاؤں کی زنجیر بن جاتا ہے. الزمہم کلمۃ التقوی, ہم نے تقوی نبی کے یاروں کے ساتھ لازم کر دیا. الزمہ چپکا دیا, لازم کر دیا تھا. لازم کنیے سمجھاوا تو لازم کرنا, برف کو ٹھنڈک لازم ہے, آگ کو تپش لازم ہے. کیا میں نا ٹھنڈک کو برف سے جدا نہیں کیا جا سکتا. بہت میں بڑی کریں گے. صحابہ کو تقوی لازم ہے, برف کو ٹھنڈک لازم ہے, آگ کو تپش لازم ہے.
ٹھنڈک برف سے جدا نہیں ہو سکتی، تپش آگ سے جدا نہیں ہو سکتی، تقوی صحابہ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ الزمہم کلمۃ التقوی۔